اس کو شیطان نے بھی یہی کیا. یعنی آدم و حوا اللہ کے بندے تھے, اللہ کے پسندیدہ تھے, تو انہوں نے انکار کیا ہوگا تو شیطان نے کہا ہوگا کہ یار چکھنے کا کوئی مول نہیں, چیک کر کے دیکھ لو. اچھا, اب تیسرا سوال ایک اور تھا. وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وارن کیا ہوا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا. اس کے باوجود شیطان پٹو ڈالنے میں کیسے کامیاب ہو گیا, اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی بوڑھا کاروباری شخص جو ہے اپنے بچوں کو کاروبار کی ٹریننگ دیتا ہے اور وقتاً فوقتاً بچوں کو بتاتا ہے کہ بیٹا فلانے کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا اور فلانی پارٹی سے ڈیل نہ کرنا. لیکن جب بوڑھا باپ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور اولاد باپ کی نصاحے پر عمل کرنے کی بجائے اپنے آپ کو زیادہ سیاںا سمجھنا شروع کر دیتی ہے, جیسا کہ اکثر ہوتا ہے. اب وہ اسی پارٹی کا ایک نوجوان جو ہے وہ ان کے ساتھ آ کے دوستی کرتا ہے. پہلے تو گپ شپ لگا رہا ہے, کوئی بیٹھے بیٹھے ایک دم آرڈر کر دیا پیزا کا, پیزا آ گیا جی, کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اب وہ نوجوان جو بوڑھے کے بچے ہیں وہ اب اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے, باپ نے کہا تھا کہ تمہارا دشمن ہے. پھر ایک دو اپرچونٹیز بتائے گا کاروبار کی, وہاں انویسٹ کرو یار, بڑا زبردست موقع ہے, فلاں ایسے کر لو ایسے کر لو. اس پر وہ انویسٹ کریں گے اور نفع بھی ہوگا. اور جب وہ سمجھے گا کہ اب یہ شکنجے میں آ گئے ہیں, پھر ایک دن ان سے پوچھے گا باقاعدہ کہ یار ایک گل دسو, اللہ بخشے چاچا نے بڑے نیک آدمی سن, پر سمجھ نہیں آئی کہ میرے پاس جو ان کی غلط فہمی سے یار میں تیرا دشمن ہے کوئی. اب جواب کیا دیں گے, نہیں 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 یار تو بڑا ساڈا سجن ہے, فلاں کاروبار تم نے ہمیں بتایا تھا, اس سے بڑا فائدہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. اب جب پوری طرح وہ اس کے جال میں پھنس جائیں گے تو اب وہ ان سے اسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کروائے گا جس سے باپ نے منع کیا تھا, اور ان کو بالکل کنگال کرا دے گا. یہی کیا شیطان نے. یعنی پہلے تو ان کو انفارمیشن دی نا کہ میں اندر کا آدمی ہوں, مجھے پتا ہے, ساری کہانی بتائی, اور پھر انہیں یہ بتایا کہ میں تمہیں ایک اندر کے راز کی بات بتاؤں, اللہ نے تمہیں جنت کے لیے نہیں پیدا کیا, زمین کے لیے پیدا کیا ہے, رکھا ہے عارضی طور پر یہاں پر, اور ایک راز یہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس درخت میں سے کھا لے گا اس کا رائٹ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتا, اور وہ فرشتہ بن جاتا ہے. اب اس کے چونکہ وہ پوری طرح اس کے سحر میں آ چکے ہیں آدم و حوا, لہذا انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ اچھا یار چکھ کے دیکھ لو. اب اگلی آیت آ رہی ہے. اچھا, اس نے قسم کھائی, وَقَاسَمَهُمَا, اور ان کے سامنے قسم کھائی, انی لکما لمن الناصحین, کہ میں یقیناً تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, اور اس نے ان کو شیشے میں اتار لیا, ان کو دھوکے میں ڈال لیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ, تو جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا, بدت لہما سواتہما, یکلخت ان کے سارے کپڑے اتر گئے. میں نے کہا نا کہ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے. کسی نے کہا گندم کا پودا تھا, کسی نے کہا کہ انجیر کا درخت تھا. ہمارے بزرگ دوست اللہ ان کی قریب رحمت کرے, انہیں انتقال ہو گیا. میں اس درس دے رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ انجیر کا درخت تھا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے کبھی انجیر کھائی؟ کہتے ہاں. میں کہ کھانے سے آپ کے کپڑے اترے تھے؟ ہنس کے کہنے لگے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں. تو فلما ذاق الشجرۃ, تو یوں ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا. اب شیطان کا تو مقصد ہی کیا تھا, ان کی شرمگاہیں ایکسپوز کرنا. تو یوں ہی اس میں سے چکھا تو وہ ایسا
تھا کہ چکھنے کے بعد پھر انسان کو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے کپڑے کب اتر گئے. فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ لگے اپنے آپ کو جنت کے درختوں سے کے پتوں سے ڈھانپنے. یعنی جب ہوش آیا ایک دم تو لباس اترا ہوا تھا، تو پھر جو سامنے نظر آیا یعنی اسی سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے انہیں آواز دی، انہیں پکارا. الم انہکما عن تلکما الشجرہ، اے آدم و حوا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب نوٹ کیجئے فرق، یہاں ہے وہ آدم و حوا ایک طرف اور شیطان دوسری طرف، ان کے درمیان فرق. پہلا کردار شیطان کا کردار تھا، اس سے نافرمانی ہوئی، اللہ نے جواب طلبی کی تو الٹا اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ ہی کو غلط قرار دے دیا کہ تیرا حکم غلط تھا. آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں بس ٹھیک ہے سن پتا تو سن جنت جو کرنا ہے ماننے دے نال کٹ دے. پھر نہیں، عام طور پر نافرمان آدمی ایسے ہی کیا کرتا ہے. کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہمیں شیطان نے بتا دیا ہے سارا کچھ کہ تو نے ہمیں دنیا میں بھیجنا ہے، زمین پر اتارنا ہے، ٹھیک ہے اتار دے. نہیں، کوئی حوالہ بھی نہیں اس کا دیا، اعتراف کیا اپنے جرم کا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربا غلطی ہو گئی، ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر مہربانی نہ فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. بلکہ زیادہ یعنی با محاورہ اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر مہربانی نہ فرمائی تو ہم لٹ جائیں گے. یہ ہے اصل میں فرق. یعنی اس کہانی کا سارا جو لیسن ہے وہ کیا ہے کہ یہ دو کردار ہیں. ایک اللہ کا کنڈیمڈ کردار، مغضوب کردار، اللہ کے غصے کا نشانہ بننے والا، وکٹم بننے والا، وہ ہے شیطان کا کردار. دوسرا اللہ کا فیورٹ کردار. یہ اللہ کا فیورٹ کردار کون ہے؟ آدم و حوا کا کردار. تو اللہ خوش کس سے ہوتا ہے؟ ہم انسان ہیں نا، ہم سے نافرمانی بھی ہوتی رہے گی آف اینڈ آن، غلطیاں بھی ہمیشہ ہم سے ہوتی رہیں گی صبح و شام. لیکن اللہ کو پسند کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، آرگو نہ کرو، تکبر نہ کرو، چور نالے چتر والی بات نہ کرو. تو اللہ کا فیورٹ کردار آدم و حوا کا کردار ہے. غلطی ہوئی، اللہ نے جواب طلبی کی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے سامنے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ، یعنی جنت سے نکل جاؤ، اب زمین پر پہنچو. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یعنی شیطان اور انسان یہ قیامت تک ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت معین تک ٹھہرنا ہوگا اور برتنے کا کچھ سامان ہوگا. یہ زمین پوری اللہ نے بچھائی کیا ہے، اس پر ہمارے برتنے کا بے شمار سامان اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے، دسترخوان بچھا دیا ہے ہمارے لیے. قال، مزید فرمایا، فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ تم
اس میں سے یعنی زمین میں سے جیو گے، زمین ہی میں مرو گے یعنی مر کر دفن ہوگے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی زمین میں سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اب اس کا مورل لیسن اور جو پریکٹیکل گائیڈنس اس کہانی کو بیان کرنے کے بعد وہ کیا ہے؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتار دیا ہے، یواری سوآتکم جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ یعنی لباس کے یہی دو فنکشن ہیں، تو لک بیوٹیفل اور انسان کی شرمگاہوں کو ڈھانپنا۔ اضافی طور پر یہ سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ اب گرمیوں میں لباس ایسا پہنیں گے جو آپ کو گرمی سے بچائے، مثلا سر ڈھانپیں گے لو سے بچنے کے لیے، گردن کو پیچھے سے کور کریں گے لو سے بچنے کے لیے، اور سردی کے موسم میں آپ موٹا اور گرم لباس پہنیں گے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے۔ پھر دونوں سردی میں بھی گرمی میں بھی ایک ہوتا ہے بیسک لباس اور ایک اس کے اوپر ہوتے ہیں اوور گارمنٹس۔ مثلا شلوار قمیض آپ نے پہنی ہوئی ہے، گرمی کے موسم میں آپ کوئی موٹا تولیہ لے کر باہر نکلیں گے یا چھتری لے کر باہر نکلیں گے گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور سردیوں میں آپ گرم چادر لے کر نکلیں گے یا اوور کوٹ پہن کے نکلیں گے سردی کی شدت سے بچانے کے لیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اس سارے لباس کے اوپر اس اوور کوٹ کی طرح پہن لو خوف خدا کا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، سردی ہو یا گرمی ہو، اس کے اوپر تقویٰ کو اوور کوٹ یا تقویٰ کی چھتری لینا نہ بھولنا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کیوں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ آدم کے بیٹے نصیحت حاصل کریں۔ پھر فرمایا یا بنی آدم، میں آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ کیسے نکلوایا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس اترواتے ہوئے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یعنی بے شک شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ قصہ آدم و ابلیس بیان کرنے کے بعد وہاں اب سوال یہ ہے کہ وہ جو جنت میں رکھا گیا تھا، جب پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا تو مقصد کیا تھا؟ وہ ٹریننگ تھی زمین پر آنے سے پہلے، جیسے کوئی آفیسر جو ہے وہ سی ایس ایس کا امتحان پر پاس کر کے سلیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن اسے سیدھا جاب پر نہیں بھیج دیا جاتا، پہلے سول سروس اکیڈمی میں بھیجا جاتا ہے۔ تمہارا ایک دوست سول سروس اکیڈمی میں تھے تو اس سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ کہتے آج کل میں سول سروس اکیڈمی میں ہوں۔ میں نے کہا کہ وہاں کیا آپ کو ٹریننگ کیا دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مختلف یعنی ڈیل کرنے کے لیے، کہتے مثلا کل ہم نے ایک چیز پڑھی ہے کہ جو کام نہ کرنا اس پر کمیٹی بنا دیا کرو۔ یعنی مختلف قسم کے لوگ، یہ علماء اور دیندار حلقوں کے لوگ آئیں گے تو ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، غنڈہ عناصر آئیں گے تو ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، عوامی نمائندے ایم پی ایز ایم این ایز آئیں گے ان کو کیسے ٹرخانا ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جو ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں دے آر فلی ٹرینڈ۔ تو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریٹ کیا انہیں، شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہوگا تمہارے دشمن کی حیثیت سے، اور موسٹ آفن وہ تمہیں کیسے ٹریپ کرے گا؟ وہ اس راستے سے ٹریپ کرے گا۔ لہذا
ہم نے تم پر لباس نازل کر دیا ہے، یہ پہنو. دو بنیادی فنکشن اس کے، شرمگاہوں کو ڈھانپنا، یہ فرسٹ آف آل ہو، پرائمری فنکشن ہو. کوئی ایسا لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو ایکسپوز کر رہا ہو اس کے قریب نہ جانا. اور پھر یہ لباس پہن کر بھی اوپر اوور کوٹ خوف خدا کا ضرور پہننا. ٹھیک ہے، درمیان میں خوبصورت بھی لوگوں کو حرج نہیں، لیکن اوور کوٹ پہنا ہوا وہ خوف خدا کا. پھر وارننگ. اب ایک ڈریس انڈسٹری ہے، یعنی کہنے کو تو ایسا کہ فیشن بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان فیشنز کو اگر آپ ایک گراف ان کا بنائیں، ایک چارٹ کے اوپر آپ ان کو سامنے ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے دیکھیں تو بڑی دلچسپ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ گریجولی انسانوں کو ننگا کرنا. یعنی لباس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پرکشش بنایا ہے عورت کے جسم کو مرد کے لیے، جبکہ مرد کے جسم کے اندر عورت کے لیے کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہے، جبکہ عورت کے جسم کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بےتاب بنایا ہے. ہاں، غیر معمولی کوئی ہینڈسم کوئی مرد ہو تو پھر اس کی طرف عورت کی نگاہ اٹھتی ہے، جبکہ مرد کی نگاہ تو ہر عورت کی طرف اٹھتی ہے. اب ڈریس جو بن کے آتا ہے مارکیٹ میں، پروموٹ ہوتا ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں. فارمل ڈریس آف اے مین، فارمل ڈریس آف اے وومن، کیا فرق ہے؟ یعنی مرد کے لباس کو آپ یہ پاؤں کی ٹو سے دیکھنا شروع کریں اور اوپر تک چلے جائیں، کورڈ جرابیں، پھر آکسفورڈ شوز، پھر پینٹ ٹخنوں سے نیچے، پھر ابھی پینٹ ختم نہیں ہوئی اوپر سے کوٹ شروع ہو جائے گا، اور پھر آخری بٹن جو ہے بند کر اس پر کر کے اس پر ٹائی لگائی جائے گی، اوپر سر پہ ہیڈ بھی ہوگا. اسی دفتر کے لیے جو ریکمینڈڈ ڈریس عورت کا ہے وہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے اس کو ایکسپوز کیا جائے گا، اس کا گریبان کھولا جائے گا، اس کے بازو ننگے کیے جائیں گے. یعنی جہاں ڈیفنس کلب ہے، 7 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں آپ چپل پہن کے نہیں جا سکتے، خاتون جا سکتی ہے. واٹ از دس؟ یہ رولز بنے ہوئے ہیں، نارمز بنے ہوئے ہیں. اور دیکھتے چلے جائیں آپ غور سے. یعنی فیصل آباد میں آج سے 30 سال پہلے اکثر خواتین برقعے کے ساتھ ہوتی تھی. برقع چادر سے ریپلیس ہو گیا، بڑی چادر. پھر وہ چادر جو ہے وہ چھوٹی چادر بن گئی. پھر چادر ختم ہو گئی، بڑا دوپٹہ آ گیا. وہ پھر بڑا دوپٹہ بھی چھوٹے دوپٹے میں اور شفون کے دوپٹے میں بدل گیا، اور اب وہ بھی ختم ہو گیا. پھر کبھی اس کا بازو ننگا کر دیا، یعنی وہ بازو کے اندر وہ ڈیزائن جو ہے وہ یہاں تک جو ہے اوپر اس کے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں وہ خانے بنے ہوئے ڈیزائن میں یہاں تک بازو نظر آ رہا ہے. پھر اس کا کبھی گریبان جو ہے وہ کھول دیا، لو نیک کر دیا. کبھی جو اس کو یہاں سے چاک اتنا اوپر اٹھا دیا کہ ذرا سا وہ ہلے تو اس کا پیٹ ننگا ہو جائے. ساڑی کیا لباس بنایا ہے، سارا کا سارا پیٹ ننگا ہے. یعنی مرد کے لباس میں کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ ٹخنوں سے ذرا اونچی ہو تو مذاق بن جاتا ہے. عورت کی شلوار جو ہے اس کو ٹخنوں سے 4 انچ اونچا کر دیا. اب یہاں اس آیت کو پڑھیے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم کے بیٹو، دیکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو کپڑے اتروا کر جنت سے نکلوایا تھا. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک شیطان اور اس کا کنبہ، اس کے انڈے بچے، وہ تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. ہم اسے ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ فیشن آیا فیشن گیا. نہیں،
باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے پیچھے سے کہ اب ہم نے فلاں قوم جو ہے اس کے کپڑے اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا بھی بندوبست کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان خواتین کو جن کی محنت سے فیصلہ آباد میں دوبارہ برقع آ گیا، لیکن ایک دفعہ تو اتر گیا تھا. اچھا، پھر یہ کہ ہمارے بزرگوں کی روایات کے اندر اس کی کتنی اہمیت تھی. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، انہوں نے بتایا کہ مسلم ہائی اسکول تارکاباد سے انہوں نے میٹرک کیا، تو ان کے جو اسلامیات کے استاد تھے انہوں نے باقاعدہ تقریباً حلف ہی لیا تھا ان سے کہ بھائی لنگوٹا کس کے رکھنا. کہتے ہیں کہ جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اس وقت جھنڈا گھر کے پاس ملاقات ہوئی، ہاں بھائی کتنے ہونا ہے؟ میں کہ جی میں اتنے پڑھنا میڈیکل کر رہے ہیں. نصیحت یاد ہے نا، لنگوٹا کس کے رکھنا ہے. یہ کتنی اہمیت ہے کہ وہ جو پہلی بات ہے کہ ہم نے لباس اتارا ہے یواری سواتکم، جو بات تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے. اور یہ ایک ایسا عجیب معاملہ ہے کہ بڑے غیر محسوس طریقے سے انسان اس کے اندر ملوث ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم جو ہے وہ بچے کے جو سیگریگیٹڈ اسکول سے پڑھ کر جاتے ہیں کو ایجوکیشن میں، تو شروع میں یعنی خواتین کے ساتھ گھلنا ملنا ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، حیا ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. پہلے گفتگو کرنے کی ہمت ہوتی ہے، پھر گپ شپ لگنے لگتی ہے، پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے دوستوں میں ہوتا ہے وہ دھکا مکی بھی ہوتی ہے. اور اس میں پھر پتہ نہیں چلتا انسان کو وہ ایک لائن کب انسان کراس کر لیتا ہے. اور جب انسان وہ لائن کراس کرتا ہے تو اس کے بعد سیکوینس آف ایونٹ اتنا ریپڈ ہو جاتا ہے کہ ہی نیور نوز وین ہی اسٹیپس آؤٹ آف کلوتھس. اسے پتہ ہی نہیں چلتا کپڑے کب اتار دی، اور پھر ایک دم جو ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس جگہ ہوں. ایک دم جذبات میں آئے، کپڑے اتار دیے، اور پھر جب اوپر سے کوئی آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ یعنی ارد گرد جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے. تو یقیناً شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے طاقتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں طاقتے. بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ آگے آئیے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. یہاں ایمان جو ہے وہ اللہ کی آیات پر ایمان ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، قریب بھی نہ جاؤ. اس لیے کہ اگر انسان جو ہے وہ قریب جائے گا تو پھر حدیں کراس ہوں گی. لباس میں بے احتیاطی برتے گا تو پھر بڑا کام اس سے سرزد ہوگا. ہاں، اپنے لباس کو وہ لنگوٹا کس کے رکھے، اپنے لباس کے بارے میں کانشیس رہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، تب اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو وہ بچا سکے گا شیطان کی دسترس سے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یعنی وہ لوگ جنہیں کہا کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی اکثر و بیشتر اعتراض یہ وارد کیا جائے کچھ نہیں ہوتا، ایویں مولویوں نے چڑھیا نشہ، کچھ نہیں ہوتا. یہ جو کچھ نہیں ہوتا نا، اس کا اب آگے سے جواب آ رہا ہے. وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز پر عمل کرتے ہیں کہ قریب بھی نہ جاؤ، وہ بچتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا پھر وہاں سب کچھ ہو جاتا ہے. اب اسی کو آگے کنٹینیو کیا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، وہ دیندار لوگوں کی ان خواہشات کو کیسے ٹرن ڈاؤن کرتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کی حرکت کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے. کلچر اور ٹریڈیشن، یعنی یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کلچر ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا کلچر ہے. یعنی جو بے حیائی کرنی ہو وہ کیا ہے؟ کلچر ہے. یعنی اپنے آباء و اجداد کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے پایا ہے. واللہ امرنا بہا، بلکہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کو حکم دیا ہے. ان میں سے جو جری ہوتے ہیں
وہ کوئی پرانی روایت نکال کے لاتے ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہے کہ حضرت عمر بھی میوزک سنا کرتے تھے. پروف کوئی نہیں. وہ تابعین کے زمانے میں ایک عورت تھی کہ جو بال کاٹا کرتی تھی. کہاں سے آئی یہ روایت؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ان میں ایک ایک حدیث کو پورا جرا کی گئی ہے اس کے بیان کرنے والوں کی، کس نے سنا، کس سے سنا، کس نے کہا، وہ کون تھا، دونوں کی ملاقات بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا کریکٹر کیسا تھا، کیسا آدمی تھا. لیکن بس ایک جگہ لکھ دیا. اب وہ پرانی کسی کتاب کا حوالہ دے کر کہ نہیں ایسے مولویوں کو چڑھا ہوا ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، ہر کام سب کرنے چاہیے، کوئی سیگریگیشن نہیں ہے، مرد اور عورتوں کی مکسنگ ہو سکتی ہے، اور تابعین کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. جواب دیا جا رہا ہے قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء یامر بالفحشاء، کہہ دو ان اللہ لا یامر بالفحشاء کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا بغیر علم کے ہی اللہ کے بارے میں باتیں کہتے رہتے ہو؟ تم شرم نہیں آتی؟ پھر اسی کا ایک پازیٹو آؤٹ لیٹ دیا ہے آیت نمبر 31 میں. دیکھیے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ یا سجدے کے وقت کو، یعنی نماز. ہر نماز کے وقت بن ٹھن جایا کرو، زینت حاصل کر لیا کرو، یعنی بن ٹھن جایا کرو. یہ کیا ہے؟ اگر انسان کے اندر خواہش تو ہے نا ایک بڑھنے ٹھننے کی، ٹو لک بیوٹیفل، تو اگر انسان اپنی اس خواہش کو ایکسپریس کر لے گا نماز کے وقت اللہ کے سامنے، تو پھر اس کی کوئی نیگیٹو جگہ پر، غلط جگہ پر اس کا ایکسپریشن نہیں ہوگا. اور اگر وہاں نہیں کرے گا تو پھر غلط جگہ پر وہ ایکسپریس کرے گا اور شیطان کے اس ٹریپ کے اندر آ جائے گا. تو نماز کے وقت بنٹھن جایا کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کیا کرو. انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو یہ حضرات قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے اور اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، بڑی اہمیت ہے. اور باقی قصوں کی طرح یہ بھی اپنے اندر ہدایت کا پورا ایک پہاڑ لیے ہوئے ہے. کتنے پہلوؤں سے اس میں ہدایت ہے، جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں سے انشاءاللہ رہنمائی ملے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.